اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملك دروشكم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. زہی عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عجب کیا ہے گر رحم فرما لے ہم پر. یعنی اگر تم اللہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہمارے اعمال کی طرف دیکھتے ہو کہ ہم کمزور ہیں نکمے ہیں اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو تو تم ادھر بھی تو دیکھو کہ ہمارے ہاتھ میں دامن کس کا ہے. ہم جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں یہ تو ولی ہو نا عام تو وہ اپنے مرید کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا. سبحان اللہ. چیئے جائے کہ سرکار اکیلا عزیز صاحب زدہ والا شان جلوہ گر ہیں اور آپ چشم و چراغ ہیں حضور زہد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جی فرید الدین گنجی شکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اقدس و اطہر و انور سے آپ کا تعلق ہے. بابا جی نے بابا فرید پاک نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار تھا. بابا جی فرماتے ہیں بابا فرید پاک کے بھائی بہاؤالدین بھائی اور فقیروں میں یہ اسد و صد نہیں ہوتا یہ دوسرے کھاتے کے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے. فقیر تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جان. یہ تو جان چھڑکتے ہیں. ہو صحیح فقیر ایویں ہی نہ ہو یہ جان چھڑکتے ہیں. یہ اسد جو ہے نا یہ کسی اور طرح کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. درویش اب بابا صاحب ذکر کر رہے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کا اور فرماتے ہیں بھائی بہاؤالدین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو بھائی بہاؤالدین اس کی قبر پہ جاتے. اپنے محلے کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ جاتے اور جب قبر پہ سارے لوگ چلے جاتے تو بھائی بہاؤالدین 10 مرتبہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے سبحان اللہ اور اس درود شریف کا ثواب وہ اصال کرتے. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک چائے والا فوت ہو گیا. اس کی کوئی ڈابا ڈوبا ہوا کوئی فوت ہوا تو جاننے والا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی پاک کا مرید تھا وہ سید جلال الدین بخاری کا. حضرت
بابا جی فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو بھائی بہاؤدین اسی طرح قبر پہ گئے اور کسی اور کے لیے یہ بات سند ہو نہ ہو موج کرتا پھرے، ہمارے لیے بابا فرید کا نام ہی کافی ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کوئی دادا صاحب ایک گل کر دین، بابا صاحب ایک گل کر دین، خواجہ صاحب ایک گل کر دین، میرا تو بڑا پکا ہو دیتے ایمان ہے، جہاں نہیں موجہ کردہ پھرے او جانے او دا کم جانے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے صاف ستھرا دو ٹوک فرمایا ہے کہ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، کہ اے ہمارے آقا و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو غلام ہیں نا وہ جدو لنگ جانے دے جس گلی میں انہاں دیاں نالینا دے نشان لگ دیں، جیڑا بندہ انہاں نشانہ پیچھے ٹر پوے تو فرمایا خدا کی قسم اس کی منزل کی انتہا بھی قرب خدا کی صورت میں نکلتی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہیں راہ خدا، اور وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت کافی شافی ہے۔ ایک بات بزرگ فرما دے تو ہم اس پہ لے دے کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم سنتے ہیں۔ میں تو خود بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریقہ کار بھی یہ ہے، آپ محبت کو فوقیت دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں فوقیت؟ محبت کو۔ سارے بولنا محبت کو۔ میں جلدی سے پہلے یہ بات سنا دوں تاکہ کسی کو کوئی کیڑا ویڑا نہ کاٹ دے دماغ میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ علم میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ان کا مقام بلند ہے علم میں۔ کن سے؟ علامہ بدر الدین عینی سے۔ سمجھ آئیے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میری نظر میں علامہ بدر الدین عینی کی پہلے وہ وقت نہ تھی جو ابن حجر کی تھی، چونکہ وہ زبردست عالم تھے، پائے کے، اور یہ بھی عالم تھے لیکن اس طرز کے نہیں اونچی۔ فرمایا لیکن ایک واقعے نے میری عقیدت کا سارا رخ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی کی طرف پھیر دیا، سارا رخ۔ حالانکہ علم دوسری طرف زیادہ ہے، لیکن امام اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میری عقیدت کا رخ بدر الدین عینی کی طرف پھیرا۔ کس سبب سے؟ ذرا گل سننا۔ فرمایا حضور پاک کے پیشاب مبارک پر بحث کی دونوں نے۔ حدیث شریف میں تھا نا ام ایمن نے پیشاب مبارک پیا، صحابہ نے بھی 10 صحابہ پی گئے، تو حضور نے فرمایا میں زمین کے حوالے کراؤ۔ تو آپ کی عادت مبارک کی رات کے وقت کسی وقت اگر آپ کو پیشاب مبارک کی حاجت ہوتی تو لکڑی کے ایک پیالے میں پیشاب مبارک فرماتے ہیں، صبح وہ کسی کو فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے اندر ڈال دو۔ تو ام ایمن رات کو اٹھی اور انہوں نے پیشاب مبارک اس حدیث شریف پر یا اس طرح کی احادیث شریف پر بحث کی ابن حجر عسقلانی پاک نے، اور انہوں نے کیا بحث کی؟ انہوں نے محدثانہ بحث کی، اور بدر الدین عینی نے بھی بحث کی۔ ذرا کان کھول کے سننا۔ جب بدر الدین عینی نے بحث کی نا، جسے ہم پنجابی میں بحث کہتے ہیں، جب بحث کی تو انہوں نے بحث کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا بدر الدین عینی پاک نے، انہوں نے کہا یہ سب کچھ ابحاث محدثانہ ہے، یعنی یہ ساری بحثیں یہ محدثانہ بحث ہے، لیکن جو شخص حضور کے پیشاب مبارک کے پاک ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے میں اسے سلوٹ کرتا ہوں اور میں اسے سلام کرتا ہوں، اور جو بندہ حضور کے پیشاب کو ناپاک اور نجس کہتا ہے تو بدر الدین عینی نے لکھا میرے کان اس کی بکواس سننے سے پہلے ہیں، میں اس کی بات کو رد کرتا ہوں اور پاک سمجھنے والے کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں یہ جملے پڑھنے کی دیر تھی کہ میرے دل میں بدر الدین عینی کا مقام پڑ گیا کہ جس کے دل میں حضور کے پیشاب کی قدر ہے، حضور کی قدر کا سبحان اللہ اللہ۔ میں توجہ، میں تقریر کے لیے میں حاضر نہیں ہوں، میں صرف ایسے ہی آج ایسی
حاضری کے لیے آیا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا بھائی کو کہ تقریر شکریر میرے سے لمبی چوڑی ویسے ہی کر کے میرا گلا بھی ہے تقریراں کر کے کام نہیں کردا ہوں